الله أكبر الله أكبر. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمحیدات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں آقا دو جہان سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس میں چند ایام باقی ہیں. اسی سبب میں آج کے اس بابرکت پروگرام میں اور اس تعلیمی اور تربیتی مجلس میں کچھ آپ کے سامنے مسائل رکھنا چاہتا ہوں، جن مسائل کا تعلق ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، کیونکہ جب انسان مسلمان ہوتا ہے اللہ رب العزت پہ وہ ایمان رکھتا ہے اور اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتا ہے، تو اس پہ بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہو جاتی ہیں. ان میں سے ایک چیز رمضان بھی ہے جو ہر مسلمان اور ہر مسلم کی زندگی میں آتا ہے. لیکن اس رمضان میں مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان غلطیاں کرتے ہیں، اور غلطیاں کرنے کے بعد پھر وہ آگے سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے، اس کا ہم پر کیا کفارہ ہے، یا ہم پر شریعت نے کیا سزا لاگو کی. اس نوبت سے بچنے کے لیے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جو ہی کوئی اسلامی تہوار آنے والا ہو یا اس طرح کی کوئی بھی عبادت آنے والی ہو، اس کے بارے میں جتنے بھی مسائل ہیں ان کو جان لے، ان کو سمجھ بھی لے. یہ نہ ہو کہ وہ موقع آئے اور اس موقع سے تو آپ فائدہ اٹھانے کے لیے تو تیار ہیں، اور آپ کے ذہن میں ہو کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ ثواب ہے اور اس کا اجر ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ وہ اللہ کے ہاں سختی اور اللہ کے غصے کا باعث نہ بن جائے. اس لیے ٹائم کی کمی کی وجہ سے ممکن ہے کہ کچھ مسائل آپ کے سامنے میں نہ رکھ سکوں، لیکن حد الوسع میں کوشش کروں گا کہ اپنے اس وقت میں آپ بھائیوں کے سامنے رمضان المبارک کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے اہم ترین مسائل ہیں، وہ سارے کے سارے میں آپ کے سامنے رکھوں. سب سے پہلا مسئلہ روزہ ہے. دیکھیے، روزہ ایک فرض روزہ ہوتا ہے، ایک عام روزہ ہوتا ہے. عام روزہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے.
اور ان کی فضیلت اپنی جگہ پہ. وہ روزے رکھنے سے جو انسان کو اللہ رب العزت اجر اور ثواب عطا کرتا ہے ان کی فضیلت اپنی جگہ پہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ ایام 20 پہ روزہ رکھا کرتے تھے. ایام 20 کون سے ہوتے ہیں؟ چاند رات کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو ایام 20 کہتے ہیں. اور اہل لغت نے لکھا ہے اس کو ایام 20 کہنے کا سبب یہ ہے کہ چونکہ چاند پورا ہوتا ہے، چاند اپنے شباہت میں ہوتا ہے، اپنی جوانی میں ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ اس کی روشنی اس دنیا میں بھرپور پڑتی ہے، اس وجہ سے ان کو ایام 20 کہتے ہیں. ان کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ جمعرات اور سوال کا بھی روزہ آپ معمول کے ساتھ رکھا کرتے تھے. اور اسی طرح محرم الحرام کا بھی روزہ ہے، 10 محرم الحرام کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کو بھی اس کے ساتھ ملا کے 2 کر دوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. تو سب سے پہلا مسئلہ آپ نے اپنے ذہن میں یہ بٹھانا ہے کہ ایک روزہ فرض ہوتا ہے، ایک روزہ نفلی ہوتا ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو بھی حکم دیا ہے کہ تم بھی روزے رکھا کرو. اگر تمہارے پاس نکاح کرنے کی قوت اور طاقت نہ ہو، تم نکاح نہ کر سکتے ہو، تو پھر بھی تم نے روزے رکھا. کیونکہ روزے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ روزہ ڈھال. روزے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رک جانا. تو یہ اللہ کی معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے انسان کو روکتا ہے. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں. اس کے بعد دوسرا مسئلہ رمضان کے حوالے سے یہ ہے کہ رمضان مبارک میں جو روزے آتے ہیں ان کو فرض روزہ کہا جاتا ہے. اور جمہور ائمہ نے اور صحابہ کے اقوال کی تناظر میں جو شخص اس کا انکار کر دیتا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں رمضان کے روزے کو نہیں مانتا ہوں، رمضان کے روزے پہ میں عمل نہیں کرتا ہوں، تو جمہور ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ مرتد اور کافر ہے. اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اور اللہ رب العزت کا فرمان بھی. اللہ رب العزت سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے لوگوں جو مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض قرار دے دی. تو جب ایک فرض چیز کا انکار کیا جاتا ہے، ایک فرض چیز کا انکار اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ اس کو بس پش ڈال دیا جاتا ہے، اس وجہ سے وہ شخص مرتد اور کافر ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی فرمان جو صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ. وہ کون کون سی ہیں؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ، گواہی دینا اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. واقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، اور زکات کو ادا کرنا، وصوم رمضان وحج البیت، اور اللہ کے گھر کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. تو جب ایک رکن کا انکار کر دیا جائے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا وہ اپنے منہ سے اقرار کر دے کہ یہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے، اس میں روزے نہیں رکھتا ہوں، تو جمہور ائمہ کے ہاں وہ شخص مرتد اور کافر ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ انتہائی عظمت والا مہینہ ہے، اور اس میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کا اجر بھی بہت بڑا رکھا ہے. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ تم نے اس روزے کا ثواب نہیں لکھنا ہے. جس شخص نے روزہ رکھا ہے اس کے ثواب کو تم نے اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھنا ہے. کیوں نہیں لکھنا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیونکہ اس نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، لہذا اس کا اجر بھی میں خود دوں. یعنی فرشتوں کو روک دیا
اس عبادت کی عظمت اور اس عبادت کا ثواب کتنا عظیم. تو جب اس عبادت کا ثواب اور اجر جتنا عظیم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کا انکار کرے گا پھر اس کی سزا بھی انتہائی سی. اور اسی طرح رمضان کے حوالے سے تیسرا مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ کن لوگوں پہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے اور کن لوگوں پہ نہیں. یہ انتہائی اہم سوال ہے. یہ وہ سوالات میں نے اکٹھے کیے جو لوگ اکثر ہم سے کرتے ہیں. ہم سے پوچھتے ہیں کہ آیا ہم پہ روزہ ہے کہ نہیں. تو یہ مسئلہ اس میں انشاءاللہ میں بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن و سنت کی روح سے روزہ ہر اس مسلمان پہ فرض ہے. اگر میں نے مسلمان کہا ہے تو اس میں سے کافی سارے نکل گئے ہیں. جو بالغ بھی ہو, جو عاقل بھی ہو. بالغ کا کیا مطلب ہے کہ وہ بلوغت کو پہنچ گیا ہو, اسے احترام آتا ہو, وہ نوجوانی میں جو ہے وہ داخل ہو چکا ہو. اور عاقل کا کیا مطلب ہے کہ اس کو عقل ہو, اس کو شعور ہو کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں, یہ اللہ رب العزت کی فرض کردہ عبادت ہے. اور اسے یہ بھی عقل ہو کہ اللہ رب العزت نے جو حکم نازل کیا ہے اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تو پھر اللہ رب العزت مجھے عذاب میں مبتلا کرے. یعنی ہر مسلمان پہ جو عاقل ہے, جو بالغ ہے, اس پر اللہ رب العزت نے روزہ فرض کرا دیا. لیکن اس سے یہ مطلب مت نکال, یہ مطلب مت سمجھے کہ بچوں پر روزہ فرض نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اب چھوٹ گئے. ان کی عادت کیسے بنی گئی؟ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نماز کے بارے میں آتا ہے. 7 سال کا ہو اسے ترغیب دو, پھر نہ مانے پھر اس کو مارو, اس کو ڈانٹو اور اس کو سزا و اعزا دو. سبب تاکہ جب یہ جوانی کے ایام میں آئے تو یہ نمازی. آج لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب نہیں دی. جی ابھی ہمارا بچہ چھوٹا ہے, ابھی تو اس کے سکول کے دن چل رہے ہیں, بیچارہ گرمی میں جاتا ہے, گرمی میں آتا ہے, تو اگر روزہ رکھے گا تو پھر کیا ہوگا, اس کی پڑھائی صحیح نہیں ہوگی. ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن آپ کی اس تربیت کی وجہ سے اس کے دل میں جو رمضان کا احترام اور تعظیم ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. سبب نتیجہ کیا نکلتا ہے, جب وہ جوان ہوتا ہے تو وہ بے روزگی والی زندگی گزارتا ہے, اور قیامت والے دن اللہ رب العزت کے ہاں وہ عذاب اور عطاب کا باعث بنے گا. اور وہ عذاب دیا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. فرمایا کہ جب مجھے اسراء کروائی گئی, مجھے معراج پر لے جایا گیا, تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوا اور ان کے منہ کو چیرا جا رہا. میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا, یہ کون لوگ ہیں, یہ کون بدبخت لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ بدبخت لوگ ہیں, وہ بد نصیب لوگ ہیں جو رمضان کا مہینہ آتا تھا, لوگ روزہ رکھا کرتے تھے, یہ کھاتے پیتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پہ لاری اڈوں کے سامنے, بس اسٹیشنوں کے سامنے وہ ایک تمبو سا لگا ہوتا ہے اور اس میں کھانا وانا چل رہا ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں, مسافر کے لیے اللہ رب العزت نے رعایت دی ہے جس کو میں آگے جا کے ذکر کرنے والا. لیکن مسافر کے بیس میں ان کا بھیس اوڑھ کے اور مریضوں کا بھیس اوڑھ کے تندرست لوگ بھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی بچپن میں والدین نے تربیت رہی, تو اس کا گناہ والدین پر بھی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا نہیں, سمجھایا نہیں. رمضان کی عظمت اور رمضان کے ثواب کو حاصل کرنے کا ان میں جذبہ نہیں پیدا کیا. تو جب جذبہ پیدا نہیں کیا تو اس کے والدین بھی قصور. اور اسی طرح کافر پر بھی جو اللہ کو نہیں مانتا اور اس کے رسول کو نہیں مانتا, اس پر روزہ فرض نہیں. اس کا تعلق کسی اور دین کے ساتھ ہے, عیسائیت کے ساتھ ہے, یہودیت کے ساتھ ہے, ہندو مت کے ساتھ ہے, جین مت کے ساتھ ہے, یا دنیا کا کوئی
کے اوپر وہ عمل کرتا ہے اس پر بھی روزہ نہیں. لیکن اگر وہ اسلام لے آئے تو پھر اس پہ قضا بھی نہیں. یہ نہ ہو کہ کوئی شخص مسلمان ہو اور اس کو جو ہے وہ آپ کہہ دیں کہ بھائی جتنے عرصہ تو نے بلوغت میں گزارے ہیں سارے کے سارے سالوں کے تو نے روزے رکھنے نہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص اسلام لے آتا ہے اللہ پر ایمان لے آتا ہے اس کے پرانے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اس پہ کسی قسم کی کوئی قضا نہیں. اور اسی طرح چھوٹا بچہ ہے جیسا کہ میں نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ اس کو ترغیب دلانی چاہیے. اس کو بتانا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی فرض کرتا عبادت ہے. اسی طرح مجنون پر بھی روزہ نہیں. جو شخص پاگل ہو جسے علم نہ ہو کھانا ہے کہ نہیں کھانا ہے جس کی دماغی حالت درست نہ ہو اور وہ روزے کی حالت میں بڑبڑاتا پھرے اور لوگوں کو گالیاں دیتا پھرے ایسے شخص پر بھی روزہ نہیں. مجنون شخص جس کو اپنا بھی پتہ نہ ہو اپنا بھی علم نہ ہو اس پر روزہ نہیں. اس طرح چوتھا آدمی وہ ہے جو روزہ رکھنے سے عاجز ہو. مثال کے طور پہ روزہ رکھنے سے کون عاجز ہو سکتے ہیں؟ جی کوئی نہیں ہے. جی بیمار آدمی وہ عاجز ہے. مریض آدمی وہ بھی عاجز ہے. اس نے دوائی کھانی ہے اس نے میڈیسن لینی ہے یا اس کی بیماری اس طرح کی ہے کہ وہ اتنا لمبا بھوکا رہنے کی وجہ سے مزید بیمار ہو سکتا ہے. تو ایسا بیمار یا ایسا بوڑھا شخص جس کو اپنے اوپر کنٹرول نہ ہو وہ اپنے اوپر قدرت نہ رکھتا ہو کہ وہ روزے کو پورا کر سکے روزہ رکھ سکے ایسے دو لوگوں کے متعلق اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی. رخصت کے ساتھ یہ دونوں لوگ کیا کریں گے؟ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ 2 مرتبہ کھانا کھلائے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی قول ہے کہ چونکہ روزے میں سحر اور افطاری ہوتی ہے تو لہٰذا وہ ایک مسکین کو غریب آدمی کو 2 وقت کا کھانا کھلائے ایک دن. لیکن بعض علماء سے یہ بھی ملتا ہے کہ 1 وقت کا کھانا ہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے. یہ مت سمجھے کہ یہ بعض لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے روزہ نہیں رکھا لیکن میں نے آ کے روزے رکھوا دیے. کوئی کسی کا روزہ نہیں رکھتا ہے بلکہ یہ کیا ہے اس کا فدیہ ہے. وہ ایک مسکین کو جو ہے وہ کھانا کھلا دیتا ہے. اور اسی طرح وہ عورت جو حاملہ اور مرضعہ. حاملہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کے پیٹ میں جس کے رحم میں بچہ ہو اور مرضعہ اس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. ان دونوں صورتوں میں اگر وہ کوئی تنگی یا پریشانی محسوس کرتی ہے تو شریعت نے ان کے بارے میں رخصت دی ہے کہ وہ اگر روزہ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے. جیسا کہ بعض حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان حاملہ عورتوں کو ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بھوکا نہیں رہنا ہے یا آپ نے پانی زیادہ پینا ہے یا آپ نے یہ میڈیسن وقت پہ لینی ہے تو ایسی عورتوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ رکھیں. اور اسی طرح جو ماں اپنے بچے یا بچی کو یا اپنے بیبی کو دودھ پلاتی ہے ایسی عورت کے بارے میں بھی رخصت ہے کہ اگر وہ روزہ چھوڑ دے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی لیکن اس کی قضا دے. اسی سال میں اگلے رمضان سے پہلے اس کی قضا اس پہ واجب ہے. قضا وہ ہر صورت میں دے گی. ہاں بعض اضطراری حالتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک عورت تحمیل ہوئی حاملہ ہوئی اور حمل کے سارے دوران اس نے روزہ نہیں رکھا. اس کو بھوکا رہنا ممنوع تھا لیکن جو ہی اس کی پیدائش ہوئی بچے کی پیدائش ہوئی اور جو ہے وہ اس کا اگلا پیریڈ چلا مرضعہ کا اور دودھ پلانے کا ماں بھی کمزور تھی بچہ بھی کمزور تھا. تو کیا ہوا کہ جب وہ حاملہ تھی اس وقت بھی اس نے روزہ نہیں رکھا اور جب وہ دودھ پلا رہی تھی اس وقت بھی اس نے روزہ نہیں رکھا. ابھی وہ موقع اور وہ لمحہ ختم نہیں ہوا تھا دوبارہ وہ تحمیل ہو گئی دوبارہ اس کو حمل ہو گیا. تو ایسی صورت میں علماء نے کہا ہے کہ چونکہ اس کا پیریڈ ایسا چلا آ رہا ہے کہ اس کو فرصت نہیں ملی ہے ایسی صورت میں
وہ عورت یہ نہیں ہے کہ اس پہ کئی سالوں کے روزے ہو، مثلا 6-7 سال کے روزے کیسے رکھے گی؟ تو ایسی صورت میں وہ عورت کیا کرے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلاتے ہی اس کے لیے کافی۔ اسی طرح مسافر کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم میں سے کوئی شخص مریض ہو یا تم میں سے کوئی شخص مسافر ہو تو پھر اسے کیا چاہیے کہ وہ اپنا روزہ چھوڑ دے اور اس روزے کو دوسرے ایام میں پورا کرے جب وہ درست ہو، یا جب وہ اس کو شفا آ جائے، یا جب وہ مقیم ہو جائے۔ مسافر سے جب وہ مقیم کی طرف چلا جائے تو اس وقت اس پہ روزے کی قضا دینا ضروری ہے، لیکن جو مسافر ہے اس پہ روزہ فرض نہیں، اس کی قضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن شَاءَ، اگر مسافر چاہتا ہے کہ وہ روزہ رکھے تو وہ روزہ رکھے، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ روزہ رکھنے سے مجھ میں نکاہت آئے گی، میں دن پورا نہیں کر سکوں گا اور سفر بھی کٹھن ہے، مشکل ہے، تو اگر اس پہ اعتماد اور یقین نہیں اپنے اوپر تو وہ روزہ نہ رکھے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، ہاں اس کی پھر جو ہے وہ قضا دے۔ اس طرح اسی طرح 7ویں جو کنڈیشن ہے یا 7واں جو مسئلہ ہے وہ اس میں حیضہ اور نفاس ہے۔ حیضہ اس عورت کو کہتے ہیں جس عورت کو ماہواری آئے، مہینے کے بعد مینسز آئے، خون آئے، ایسی عورت کو حیضہ عورت کہتے ہیں۔ اور اس طرح وہ عورت جو ولادت کے بعد اس کو خون آتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ نفاس بولتے ہیں۔ یعنی نفائسہ اور حیضہ عورت پر بھی روزے کی چھوٹ ہے، روزہ وہ نہیں رکھیں گی۔ اور اگر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اگر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو خون آ گیا، اگر اس کی ماہواری آ گئی ہے تو اس صورت میں وہ اس روزے کی قضا دے گی، اس پہ کسی قسم کا کوئی جرمانہ نہیں ہے کیونکہ یہ بے اختیاری ہے، اس کے اختیار میں تو نہیں تھا۔ تو اگر اس کو ماہواری آ گئی ہے روزے کی حالت میں تو وہ اپنے اس روزے کی قضا دے گی، دوبارہ اس کو جو ہے پورا۔ اسی طرح رمضان کے حوالے سے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ بھی ذکر کی ہے، رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے، 2 ہجری میں فرض ہوئے ہیں۔ ہاں اس میں اور بات ہے کہ روزے پہلے بھی فرض تھے، اب بھی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی گواہی دی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے اسی طرح فرض قرار دیے ہیں جس طرح پہلے لوگوں پر بھی فرض قرار دیے تھے، اسی طرح میں نے فرض قرار دیے۔ ہاں اس میں کیفیت کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں تعداد کا اختلاف ہو سکتا ہے، جیسا کہ اسلامی میں پہلے روزہ تھا رات تک چلتا اور رات کو جو ہے وہ اگر سو گئے تو اس کے بعد دوسرا روزہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا، تو حالات میں اختلاف رہا ہے اور اس کی کیفیت میں بھی اختلاف رہا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہم سے پہلی امتوں پر بھی اللہ رب العزت نے فرض قرار دی تھی۔ رمضان کے حوالے سے 5واں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کی ابتدا کیسے کرنی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ رمضان آ چکا ہے، اب ہم نے روزے رکھنے شروع کر دیں؟ تو علماء نے اس کی تخصیص 2 حصوں میں کی، 2 امور میں کی ہے۔ ایک امر یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھے، جب وہ اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھے گا وہ گواہی دے گا کہ ہاں میں نے رمضان کا چاند دیکھ لیا ہے، تو پھر وہ روزے رکھنا شروع کر دے۔ اگر اس کو چاند نظر نہیں آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ رمضان کا جو ہے وہ چاند اسے نہیں دکھائی دیا، نہیں اللہ رب العزت نے نکالا، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب مطلع بالکل صاف ہو، آسمان پہ بادل نہ ہو اور غبار نہ ہو، یا وہ پہاڑوں کے اندر نہ رہتا ہو، وادی میں نہ رہتا ہو، گرد و نما بہت بڑے بڑے پہاڑ نہ ہو، اس صورت میں اگر وہ چاند کو دیکھتا ہے تو فوراً کیا ہے کہ رمضان کا اعلان کر دیا جائے۔ یہ پہلی صورت ہے، یہ پہلا امر۔ اور دوسرا امر کیا ہے کہ اگر مطلع صاف نہیں ہے، آسمان پر بادل ہے، آسمان پر غبار چھایا ہوا ہے، یا آپ کسی وادی میں رہتے ہیں، آپ کے گرد و نما میں بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہوا، آپ کو پتہ نہیں چلا ہے، یا آپ کو پتہ نہیں چل سکتا ہے، اس میں
کہ آج کل کمیٹی بنی ہوئی ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں چلا، معلوم نہیں ہوا، تو پھر وہ کیا کریں گے کہ وہ شعبان کے پورے 30 دن پورے کریں گے، شعبان کے پورے 30 دن پورے کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الہلال فصوموا، کہ جب تم چاند کو دیکھو تو پھر تم روزہ رکھو۔ جب تم نے چاند کو دیکھ لیا تو پھر جو ہے وہ روزے رکھنے شروع کر دو۔ وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا، اور جب تم چاند کو دیکھو تو پھر روزوں کو چھوڑ دو۔ کیا مطلب؟ کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہوگا اور تم شوال کا چاند دیکھو گے تو اس حالت میں تم نے روزوں کو چھوڑ دینا ہے، یعنی تحدید کر دی۔ شروع کب کرنا ہے؟ جب آپ نے چاند کو دیکھنا ہے۔ ختم کب کرنا ہے؟ جب آپ نے چاند کو دیکھنا ہے۔ تو پھر جا کے یہ رویت اس کو بولتے ہیں۔ رویت، اگر رویت ہلال ہوگی تو پھر آپ نے رمضان کا ابتدا بھی کرنی ہے، روزہ رکھنا، روزے کو چھوڑنا بھی۔ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم پہ غمہ، یعنی کسی بھی قسم کا کوئی بادل، کوئی غبار یا کوئی بھی قسم جس کی وجہ سے آپ چاند نہیں دیکھ سکے ہیں، تو فرمایا فَاقْدُرُوا لَهُ، کہ آپ نے پھر شعبان کے 30 دن پورے کرنے ہیں، اس کے بعد رمضان کا معاملہ جو ہے وہ آپ نے شروع کرنا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے چاند کی گواہی دے رہا ہے وہ شخص سچا ہو، جھوٹا نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ اس کی گواہی پہ اعتباری کسی کو نہ ہو، یعنی آپ تحقیق کر لیں کہ یہ جو بندہ بات کر رہا ہے، یہ جو کچھ ہمیں کہہ رہا ہے کہ واقعتاً یہ آدمی سچ بولتا ہے کہ نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، سارا سال ایسے چلتے رہتے ہیں، لیکن چاند کے موقع پہ وہ سب سے پہلے گواہی دیتے ہیں کہ ہاں میں نے چاند دیکھ لیا، میں نے چاند دیکھ لیا ہے۔ تو بہرحال جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی حضرت ابن عمر نے ایک مرتبہ گواہی دی اور ایک اعرابی نے بھی آ کے گواہی دی کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے، تو ان کی رویت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتبار کیا اور ان کی رویت پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کل سے روزہ۔ علامہ ابن قیم نے یہ بات زاد المعاد میں لکھی۔ اور اسی طرح فضیلت الشیخ حضرت عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ تعالی سے سوال کیا گیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مسلمانوں کے شہروں میں رویت ہلال کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے، چاند کو دیکھ کے روزے نہیں رکھے جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تقویم کو دیکھ لیتے ہیں، جیسے کیلنڈر چھپا ہوتا ہے اس کیلنڈر کو دیکھ کے اس کے مطابق وہ روزے رکھتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اور جیسا کہ ہمارے ہاں تو خاص طور پہ چلتا ہے کہ بعض لوگ یہاں کی حکومت کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، اگر یہاں پہ روزہ ہے سعودیہ میں تو وہ وہاں پر اپنے ملک میں بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں بہت جو ہے وہ یہ معاملہ چلتا ہے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ بھی سوال اسی میں سے نکلتا ہے، یہ بھی سوال کا جواب اسی حدیث میں ہے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے مسلمانوں کو کہ وہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھیں اور چاند کو دیکھ کر ہی روزہ افطار کریں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ حدیث کو بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس حدیث کے تناظر میں ایک مسلمان پر کیا ہے کہ روزے وہ تب رکھے جب وہ چاند کو دیکھ لے، اور جب وہ چاند کو دیکھ لے، شوال کے چاند کو دیکھ لے، تو وہ ان روزوں کو چھوڑ دے۔ اس طرح چھٹا مسئلہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ روزے کی نیت کرنا۔ اب اس میں بھی بہت سارے بھائی غلطی کرتے ہیں، وہ غلطی بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، کہ جس شخص نے، یجمع کا مطلب ہوتا ہے یعزم، جس شخص نے فجر کی نماز سے پہلے عزم نہیں کیا روزے کا تو فلا صیام له، اس کے لیے روزہ نہیں۔ ایک اور روایت بھی آتی ہے، یہ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، اس سے اگلی روایت صحیح نسائی کی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں الفاظ واضح فرمایا من لم یبیت الصیام، اگر کوئی شخص روزے کی نیت نہیں کرتا ہے من اللیل، رات کو، فلا صیام له، تو اس کے لیے روزہ بھی
نہیں، اس کے لیے روزہ نہیں۔ تو نیت کرنا وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ نیت کرتے ہیں تو نیت دل سے ادا کرتے ہیں۔ نیت کرنا قلبی عمل ہے، نہ کہ آپ کا فعلی عمل۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت سارے کیلنڈر چھپتے ہیں اور ان کے نیچے جو ہے وہ یہ دعا لکھی ہوتی ہے، نویت ان اصوم غدا، لکھی ہوتی ہے کہ نہیں لکھی ہوتی؟ کہ میں کل کے روزے کا، یعنی کل کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں، الفاظوں کو ادا کرتے ہیں اور یہ الفاظ سمجھتے ہیں کہ سنت سے ثابت ہے۔ اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں۔ اور اگر اس کو گرامر کی روح سے دیکھا جائے تو پھر بھی غلط ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اس دعا میں لفظ آتا ہے غدن۔ عربی زبان میں غدن کس کو بولتے ہیں؟ جو آنے والا کل۔ امس کس کو بولتے ہیں؟ گزرے ہوئے کل کو۔ اور آج کے دن کو کیا بولتے ہیں؟ الیوم۔ تو جو شخص کہہ رہا ہے اصوم غدن، میں کل کے دن کا روزہ رکھتا ہوں، کل کے دن کا روزہ رکھتا ہوں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق، اسلامی نظام کے مطابق دن کب شروع ہوتا ہے؟ مغرب سے شروع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو رمضان کا چاند دیکھتے ہی تراویح ہوتی ہے۔ رمضان کا چاند دیکھتے ہی تراویح ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان مغرب سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور یعنی جب رمضان ختم ہوتا ہے تو رات کو جب یعنی مغرب کے وقت چاند کو دیکھا جاتا ہے تو اس وقت روزے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ روزے کو چھوڑ کے تراویح نہیں پڑھی جاتی، اس لیے کہ اس رات سے شوال کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ یعنی اسلامی تقویم میں، اسلامی نظام میں جو دن شروع ہوتا ہے وہ مغرب سے شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاند کو دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے کہ میں کل کے دن کا روزہ رکھتا ہوں یا کل کے دن کی میں روزے کی نیت کرتا ہوں، تو مجھے بتائیں کہ پہلے دن کا روزہ تو اس کا نہیں، کیونکہ اس نے دوسرے دن کے اعتبار سے نیت کی۔ اس نے جو الفاظ ادا کیے ہیں اس میں اگلا دن ہے، پہلا دن نکل گیا ہے، کیونکہ اس نے غدر کے لفظ بولے ہیں، تو غدر کا مطلب اگلا دن۔ مثال کے طور پہ ابھی جو رات چل رہی ہے جمعے کی، ابھی میں نیت کرتا ہوں کہ میں کل روزہ رکھوں گا، غدر کا لفظ بولتا ہوں تو وہ ہفتے کی رات سے شروع ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بارہ میں انتہائی وعید کے ساتھ ہے کہ جس شخص نے نیت نہیں کی، روزہ رکھنے میں نیت نہیں کی ہے، اس کے لیے کوئی روزہ نہیں۔ اگر اس نے کل کی، اور ایسے ہی ہوتا ہے پورے رمضان میں، وہ کیسے نیت کرتا ہے؟ ایسے ہی کرتا جاتا ہے، میں کل کے یعنی آنے والے دن کی نیت کرتا ہوں، پھر آنے والے دن کی نیت کرتا ہوں، تو پہلا دن تو اس کی نیت سے نکل گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ یا تو 28 روزے رکھتا ہے یا 29 رکھتا ہے، یا تو 28 روزے رکھتا ہے یا پھر 29 روزے رکھتا ہے۔ اس کو اگر دوسرے اینگل سے دیکھیں، اگر کوئی شخص فجر سے پہلے نیت کرتا ہے، مثال کے طور پہ 12 بجے کے بعد وہ نیت کرتا ہے، یعنی فجر سے پہلے نیت کرنی ہے، سحری کے لیے اٹھتا ہے تو اس وقت اگر وہ نیت کرتا ہے تو وہ انگلش کیلنڈر کے مطابق بھی اگلے دن میں شامل ہو گیا، یعنی 12 بجے سے شروع ہوتا ہے نا انگلش کیلنڈر کا دن، تو یعنی کہ اب جب 12 بجے ہیں تو کیا ہے، یعنی آج جمعرات ہے، تو جب 12 بجے کے بعد کون سا دن شروع ہونے والا ہے انگلش کیلنڈر کے مطابق؟ جمعے کا۔ تو جب 12 بجے کے بعد یعنی 1-2 بجے اٹھنا ہے اور یہ نیت کرنی ہے کہ میں کل کے دن کی اصوم غدن، میں کل کے دن کی روزے کی نیت کرتا ہوں، تو کیا مطلب ہوا کہ جمعے کا سارا دن اس میں سے نکل گیا اور اس میں ہفتے کا دن جو ہے وہ شامل آگے۔ تو بہرحال یہ اس نیت کے الفاظوں کا ذکر جو ہے وہ قرآن و سنت میں نہیں ملتا ہے، اور اگر کسی بھائی نے نیت کرنی ہے تو وہ اپنے دل میں اس کا عزم رکھے اور اس کا ارادہ رکھے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں واضح ہوتا ہے۔ اس طرح 7واں مسئلہ جو رمضان میں مسلمانوں کو درپیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ کب شروع کرنا ہے۔ روزہ کب شروع کرنا ہے، یعنی ایک دن میں کس وقت آپ نے روزہ شروع کرنا ہے اور کس وقت اپنے روزے کو افطار کرنا ہے۔
اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، جب دھاگا، کالا دھاگا سفید ہو جائے، کالے دھاگے سے شروع کرو اور جب وہ سفید ہو جائے، نظر آنا شروع ہو جائے، تو اس وقت اپنے روزے یعنی سحری کو ختم کر دو، من الفجر، فجر ثم اتموا الصيام الى الليل، پھر رات تک یعنی مغرب تک اپنے روزے کو پورا کرو۔ اس پر ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت بلال اذان دیں، حضرت بلال اذان دیں، اس وقت تم سحری کھا لیا کرو، اور جب حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے تو اس وقت تم اپنے ہاتھوں کو روک لیا کرو، یعنی سحری کو ختم کر لیا کرو۔ اس حدیث سے ہمیں یہ کیا پتہ چلا کہ رمضان کے میں 2 اذانیں دینا، ایک روزے داروں کو بتانے کے لیے کہ ابھی سحری آپ کر لیں، اور دوسری اذان نماز کے لیے بھی، اور لوگوں کو بتانا کہ آپ فجر ختم ہو چکی ہے، اب فجر طلوع ہونے والی ہے، سورج طلوع ہونے والا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، اور یہ سنت ہے۔ نیت نہیں تھی، لیکن ہم نیت کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، اللہ رب العزت نے اس سنت کو ہم میں سے اٹھا لیا۔ اس سنت کو، حدیث ہے نا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی ایک بدعت پہ عمل کرتے ہو تو تم میں سے ایک سنت کو اچک لیا جاتا ہے، ایک سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کون سی سنت اٹھائی کہ اب 2 اذانیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اٹھانے والے وہ ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں، چمٹے بجا رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ یعنی پیپے بجا رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جب افطار کا وقت ہوتا ہے اذان دینے کی بجائے وہ ہارن بجاتے ہیں تاکہ پورے علاقے کو پتہ چل جائے کہ اب افطاری کا وقت ہو چکا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہم میں سے سنت کو اٹھا لیا ہے، کیونکہ ہم نے ایک بدعت کا ارتکاب کیا ہے۔ اس عبادت، ان عظیم عبادت کو ہم نے شروع کیا تو وہ بدعت کے ساتھ، تو جب ہم نے اس کو شروع کیا تو پھر اللہ رب العزت نے اس سنت کو ہم میں سے اٹھا لیا۔ ڈھول بجانا یا چمٹے بجانا، اس طرح کے دوسرے آلات اور دروازوں کو پیٹنا، اور جو ہے ایسے آلات کو استعمال کرنا جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا، ان آلات کو اس مقدس عبادت کے لیے اٹھانا، میرے بھائیو یہ ہماری بدبختی ہے، ہماری بدنصیبی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے افطاری کے حوالے سے کہ آپ نے افطاری آخری ٹائم میں جا کے کرنی، افطاری آخری ٹائم میں کرنی ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عشاء کے بعد کھانا کھایا، 11 بجے 12 بجے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد ہی ساتھ ہی روزے کی نیت کر لی اور اگلے دن کا سارا روزہ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری کیا کرو، سحری کیا کرو، کیونکہ سحری میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی۔ آپ کے صحت میں برکت ہوگی، آپ کے مال و دولت میں برکت ہوگی، آپ کی عمر میں برکت ہوگی، آپ کے بچوں میں برکت ہوگی، آپ کے اہل و عیال میں برکت ہوگی۔ اللہ رب العزت تب یہ برکت ڈالیں گے جب آپ لوگ سحری کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان۔ ایسا کرنا درست نہیں، جائز کر سکتے ہیں، لیکن اس رحمت اور اس برکت سے اپنے آپ کو محروم مت کیجئے جو 1 سال کے بعد آتی ہے۔ اور اسی طرح افطاری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پہلے کیا کرو، اس کو پہلے کیا کرو۔ اب پہلے کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اثر کو کر لیں؟ نہیں، کب پہلے کا کیا مطلب ہے کہ جو ہی سورج ڈھلے، جو ہی سورج غروب ہو، اسی وقت آپ جو ہے وہ روزے کو افطار کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس انتظار میں بیٹھ رہے کہ شاید مزید جو ہے وہ غروب ہو، مزید جو ہے وہ نیچے چلا جائے تو پھر میں اس روزے کو افطار کروں، نہیں، بلکہ جو ہی یعنی سورج غروب ہوتا ہے تو آپ نے فوراً ہی روزہ کھول دینا ہے۔ آپ نے مؤذن پہ اعتبار نہیں کرنا ہے۔ ممکن ہے کہ مؤذن لیٹ اذان دیتا ہو، بعض علاقوں میں ایسے مؤذن لیٹ اذان دیتے، کیوں؟ احتیاطی طور پہ کہ شاید ایسا نہ ہوا ہو تو شک کا روزہ یا اس معاملے میں شک میں رہنا وہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ مؤذن ہمیشہ وقت پہ اذان دے دیتا ہے اور اسے وقت کا علم ہے تو اس کی اذان پہ آپ نے روزہ کھولنا ہے۔
لیکن کسی مؤذن کے بارے میں اختلاف ہے، آپ کو پتہ نہیں یہ کیسا مؤذن ہے، پتہ نہیں وقت پہ دیتا ہے تو نہیں دیتا ہے، اذان کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے، تو پھر آپ نے خود ہی اندازہ کر کے روزہ افطار کرنا ہے، باقی اللہ رب العزت معاف کرنے والی ذات ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی مستند ادارہ ہے، اس نے تقویم چھاپی ہے، کیلنڈر چھاپا ہے، تو اس کیلنڈر کے تحت بھی آپ روزہ کھول سکتے ہیں، لیکن آپ یہ اس چیز پہ یعنی آپ کو یقین ہو، آپ نے تحقیق کی ہو کہ یہ ادارہ جب بھی کوئی چیز چھاپتا ہے وہ حق پر مبنی ہو کے اس میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ یا اس میں کسی قسم کا کوئی دغا نہیں ہوتا ہے، تو اس کیلنڈر کے مطابق بھی روزہ کھولا جا سکتا ہے۔ اب رمضان کے حوالے سے 8ویں چیز انتہائی اہم ہے، وہ مفسدات، کن چیزوں سے جو ہے وہ روزہ انسان کا ختم ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھول چوک سے، اسے پتہ نہیں چلا، کوئی شخص جہالت کی وجہ سے کوئی چیز کھا لیتا ہے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور وہ اپنے اللہ رب العزت سے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اور اس طرح اللہ رب العزت نے پھر اس کا جواب سورۃ الاحزاب میں دیا، وہ کیا ہے؟ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، میرے بندو جو مجھ پہ ایمان لے کے آئے ہو، پریشان مت ہونا، تم پہ کوئی گناہ نہیں، فِيمَا أَخْطَأْتُمْ، جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم پہ کوئی گناہ نہیں، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن تمہارے دل اس میں پشیمان ہو، اس میں نادم ہو، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمہاری ان غلطیوں کو معاف کروں۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بہت ہی پیاری باتیں کی ہیں، ان میں سے 4 آپ کو سامنے رکھتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے نہیں بلکہ بھول کے، جہالت کی وجہ سے کوئی چیز کھا لیتا ہے، تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک انسان ہے اور انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان سے غلطی۔ اور دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سحری میں دیر کر لیتا ہے، اذان ہو گئی، یا روزہ کھولنے میں وہ جلدی کر لیتا ہے یا تاخیر کر لیتا ہے، تو ایسے شخص کا روزہ بھی باطل نہیں ہوگا، فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شخص بھوکا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو بھوکے ہوتے ہیں، جن کو بہت بھوک لگی ہوتی، جن کے پاس صبر کم ہوتا ہے، ان کے کانوں میں مغرب کے وقت میں اذانوں کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ اذان ہوتی نہیں، باہر کوئی اور چیز چل رہی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید اذان ہو رہی، تو غلطی میں اس نے کیا کیا؟ کھجور اپنے منہ میں ڈال لی۔ تو ایسے شخص کا روزہ بھی اللہ رب العزت برقرار رکھتے ہیں، کیونکہ اس نے یہ کام جہالت سے کیا، جان بوجھ کے نہیں کیا۔ جب یعنی انسان بھوکا ہے، اب وہ جلدی سے اٹھا ہے، سحری اس نے جو ہے وہ کرنی ہے، وقت کم ہے، تو وہ کھاتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اذان ہو گئی ہے، لیکن اس کو علم نہیں ہے۔ اگر اس کی یہ جہالت کی وجہ سے اس طرح کا عمل ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کا روزہ قابل قبول ہے۔ اس طرح تیسری چیز وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنے ناک میں پانی ڈالتا ہے، چڑھاتا ہے اوپر، اور چڑھتا چڑھتا وہ اس کے حلق میں اتر جاتا ہے، تو اس شخص کا روزہ بھی فاسد نہیں۔ ہاں اس کو اس چیز کا علم ہو کہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی زیادہ نہیں چڑھانا ہے، لیکن اس کو علم بھی ہے، لیکن تھوڑا سا جو ہے اس نے ناک سنکا اور جو ہے پانی اس کے گلے تک جا پہنچا، تو ایسے شخص کا روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ غیر متعمد، اس نے یہ کام جان بوجھ کے نہیں کیا، ہو گیا، اس سے غلطی اس سے ہو گئی۔ اس طرح چوتھا جو ہے وہ مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے، روزے کی حالت میں وہ سویا ہوا تھا اور جو ہے شرمگاہ سے وہ پانی نکل گیا، اس کو احتلام کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا تو وہ بھی، اس کا بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ غیر مختار، وہ غیر مختار تھا، اس کو اس پہ قدرت ہی نہیں تھی۔ بعض لوگ بھائی مجھ سے جو ہے وہ پچھلے سال میں سوال کیا کہ مجھے احتلام ہو گیا، تو پھر اس کے بعد ہم نے کھانا پینا شروع کر دیا، اس کے بعد ہم نے کھانا پینا شروع کر دیا ہے، کیونکہ ہم نے سمجھا کہ ہمارا روزہ باطل ہو گیا۔ نہیں میرے بھائی، کیونکہ اس پر آپ کی قدرت نہیں، آپ کا اختیار نہیں۔ اور کیا ہے کہ جہالت کی وجہ سے اگر کوئی شخص کھاتا پیتا ہے،
اس کو علم نہیں ہے. تو انسان جب سویا ہوا ہے اور اس کو اطلاع ہو گیا ہے تو گویا کہ اس کو علم نہیں ہے. تو جس چیز کا علم نہیں ہے تو اس کا روزہ اس سے فاسد نہیں. اور اسی طرح کچھ چیزیں حرام روزے کی حالت میں بالاولیٰ حرام ہیں، لیکن اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا، روزے سے ہٹ کے ہیں، تو پھر وہ آپ کے پہلے ہی حرام ہے. لیکن اگر روزہ رکھا ہوا تو پھر بالاولیٰ حرام ہے. وہ بہت عام سی چیزیں ہیں، جیسے جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، اور چغلی کرنا ہے، اور اسی طرح لڑائی کرنا ہے، گالی گلوچ دینا ہے، یا رفض کلام کرنا ہے، بےہودہ گفتگو کرنی ہے، ٹی وی دیکھنی ہے، فلم دیکھنی ہے. تو یہ سارے کے سارے کام کیا ہیں؟ یہ حرام ہے عام زندگی میں. کسی شخص کو اجازت نہیں. جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کے لیے ممنوع، حرام ہے عام زندگی میں. لیکن رمضان میں اس کا اہتمام کرنا اور اس سے بچنے کا اہتمام کرنا ایک صائم پہ، ایک روزہ رکھنے والے پر انتہائی عام ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں لوگ مغرب کے سے پہلے عصر کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، سب و شتم بھی کرتے ہیں، گالیں بھی نکالتے ہیں. ان کی زبان ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. سبب کیا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی زبان کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں نہیں رکھتے ہیں اور اسے لگام نہیں دیتے ہیں. تو سبب کیا ہے؟ کہ ان کی زبان چھری کی طرح رمضان میں بھی چل جاتی ہے. یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ چیزیں ایک عام مسلمان کی زندگی میں حرام ہے، لیکن رمضان کی حالت میں بالاولیٰ حرام ہے. اور اسی طرح جو چیزیں انسان کے روزے کو فاسد کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، ان کا بھی میں ذکر کیے دیتا ہوں. ان میں سب سے پہلی بات جماع. اپنی بیوی سے مباشرت کرنا ہے، اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا ہے. اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے اور اس پہ کفارہ مغلظہ آئے. کفارہ مغلظہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ. بہت سخت سزا ہے، اس میں بھول چوک قبول نہیں ہوگی. کوئی شخص کہے کہ میں بہت گیا تھا، اس میں بھول چوک نہیں رکھی، کیونکہ وہ ہوش و حواس کے ساتھ، اسے یہ تو پتا نا کہ یہ میری بیوی ہے، کوئی اور نہیں ہے، میرے بچوں کی ماں ہے اور میں اسے یہ کام کر رہا ہوں. تو اگر کوئی شخص ہم بستری اپنی بیوی سے کرتا ہے تو اس کا روزہ ایک تو باطل ہو جائے گا اور اس پہ دوسرا کفارہ مغلظہ آئے گا. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے غلام کا آزاد کرنا. بہت بڑی بات ہے، لیکن آج کل جو ہے وہ غلام نہیں ملیں گے. غلام کو آزاد کرنا اس کی پہلی سزا ہے. فَإِن لَّمْ يَجِدْ، اگر اس کے پاس نہیں ہے تو فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. دوسری اس کے لیے سزا ہے کہ وہ پے در پہ مسلسل تسلسل کے ساتھ 2 مہینے کے روزے رکھے. 2 مہینے میں کتنے روزے ہوتے ہیں؟ تو 2 مہینوں کے روزے رکھنے پڑیں گے اگر جس نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کی. فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا. اگر کوئی شخص یہ بھی نہیں کر سکتا ہے کہ میں تو رمضان میں نہیں رک سکا ہوں، میری خواہش تو رمضان میں بھی باہر آ گئی ہے، تو 60 روزے میں کہیں کہ رکھوں گا، کیسے رکھوں گا، مشکل. اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتا دیا کہ اگر اس کے پاس یہ استطاعت اور طاقت نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا تو پھر اس کی جان چھوٹے گی. اور ایک فیصد صاف ہوتا ہے، وہ کھجور بھی ہو سکتی ہے، وہ جو ہے یعنی گندم بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز جو آپ کے ہاں چلتی ہے وہ آپ کو کھلانے پڑے گی. اور اس میں دوسری چیز جو انسان کے روزے کو فاسد کر دیتی ہے وہ کھانا اور پینا ہے جان بوجھ کے. انسان کو پتا ہے میرا روزہ ہے، یاد بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کوئی چیز کھاتا ہے تو اس چیز سے بھی اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. اور بعض علماء نے یہ بھی تخصیص کی ہے کہ اس کھانے کا تعلق مفید اور ضرر میں نہیں، یعنی جو چیزیں انسان کو ضرر ہیں، انسان کو نقصان دیتی ہیں، جیسے سگریٹ پینا ہے، دھواں انسان کے اندر جاتا ہے
تو ایسی صورت میں وہ حلال کھائے یا کسی حرام کے لقمے کو اپنے پیٹ میں ڈالے، اپنے منہ سے اس کو نیچے لے کر جائے، تو ایسی صورت میں بھی اس شخص کا روزہ باطل ہو جائے گا، اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ اور ایسے شخص پہ قضا واجب ہے، وہ اس روزے کے متعلق جو اس نے روزہ توڑا ہے، جان بوجھ کے کھایا ہے، اس سے قضا دے گا، لیکن قضا کے ساتھ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ آزاد ہو گیا، بلکہ قضا کے ساتھ وہ اپنے اللہ سے استغفار بھی کرے گا، نادم بھی ہوگا، اپنے گناہ کی معافی بھی مانگے گا۔ یہ مت سمجھے کہ اس نے صرف قضا دینی ہے، اس کو مغفرت کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے ایک عمل توڑا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اس نے کرنا تھا، اللہ کی رضا کے لیے اس نے کیا تھا، روزہ رکھا تھا۔ اگر اس نے اس کو توڑ لیا ہے تو پھر اسے اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے۔ اگر اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے تو اس کے لیے رحمت ہے، اگر اللہ چاہے تو قیامت والے دن اس سے پوچھے۔ اور اس طرح تیسرا مسئلہ جس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ منی کا اخراج ہے۔ شرمگاہ سے منی کو نکالنا، خواہ وہ ہاتھ سے نکالی جائے، مباشرت سے نکالی جائے، یا اپنی بیوی کو بوسہ دیتے ہوئے اگر اس سے منی نکل جاتی ہے، انزال ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس شخص پر کیا ہے؟ قضا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ اس روزے کی قضا دے گا اور اپنے اللہ رب العزت سے معافی۔ اور اسی طرح کوئی شخص انجیکشن لگواتا ہے اور وہ انجیکشن طاقت کا ہے، تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روزے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان جب سویر سے صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہے تو اس میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کی عظیم عبادت بھی ہے، اللہ نے اس کا اجر میرے لیے خاص رکھا ہے، اور اس دنیا میں کئی مسکین بھی، اسے تب جا کے احساس ہوتا ہے۔ عام دنوں میں وہ کھاتا پیتا رہتا ہے، جب بھوک لگی کھانا کھا، جب پیاس لگی پانی پی لیا، تو اسے کب احساس ہوگا؟ جب وہ روزے کی حالت میں۔ تو اصل میں روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ جب انسان نحیف ہوتا ہے، طبیعت اس کی ذرا کمزور ہوتی ہے، تو پھر اسے اللہ رب العزت زیادہ یاد آتا ہے۔ اگر اس نے کوئی خوراک کے طور پہ کوئی انجیکشن طاقت والا لگایا تو پھر کیا ہے کہ اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اس پہ قضا دینا واجب ہے۔ اور اسی طرح جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اگر کسی عورت کو حیض یا ماہواری یعنی آ جاتی ہے یا نفاس کا خون آ جاتا ہے، اس پر بھی روزہ نہیں ہے، اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، اس کی قضا دے گی، اس پر کسی قسم کا کوئی کفارہ نہیں۔ جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سنت سے بھی ثابت ہے، اور مسلمان علماء کا اس چیز پہ اجماع بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اگر عورت حائضہ ہو جاتی ہے، اس کو ماہواری آ جاتی ہے، تو اس پر روزہ نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھے گی، اور نہ ہی نفاس والی عورت رکھے گی۔ اور اسی طرح ساتویں چیز، اگر کوئی شخص سینگی لگواتا ہے، آج کل تو شاید بہت کم لگوائی جاتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بیماری کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینگی لگواتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سینگی لگواتا ہے، اس کا روزہ بھی فاسد ہو جاتا ہے، اور جو لگاتا ہے اس کا بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، افطر الحاجم والمحجوم، سینگی لگوانے والا اور لگانے والے دونوں کا روزہ ختم ہو، دونوں کا روزہ ختم ہو۔ تو بہرحال اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں سینگی لگواتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ آج کل تو سینگی کا معاملہ ہمارے ہاں تو نہیں ہے، کہیں کہیں پہ ہوگا، تو بہرحال یہ مسئلہ آپ کو بتانا ضروری ہے۔ اور اسی طرح آٹھواں مفسد آخری ہے، آٹھویں چیز جس سے انسان کا روزہ، ایک مسلمان کا روزہ فاسد اور باطل ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ جان بوجھ کے کہہ کر صبح سحری کھائی، جلدی میں اٹھ کے کھائی، پیٹ فل ہو گیا، اب وہ پریشان، تو 8-9 بجے اس نے کیا کیا؟ منہ میں انگلی کو ڈالا اور کہہ کر، تو ایسے شخص کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو چیز معدے سے، انسان کے معدے سے نکل کے منہ کے راستے سے باہر آ جائے اور وہ جان بوجھ کے ہو، اگر اس نے یہ کام جان بوجھ کے کیا ہے تو پھر اس پر اس کا روزہ نہیں ہے، اس پہ قضا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من ذرا القا، جس نے کہہ کر دی جان بوجھ کے، وہ صائم، تو کیا ہے
وہ روزے کی حالت میں ہے اس کا روزہ ختم ہو جائے گا. فلیس علیہ قضاء، اور جس شخص نے جان بوجھ کے قے نہیں کی، خود آ گئی، اس نے وہ سبب نہیں پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو قے آنی تھی، تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے شخص پہ قضا نہیں ہے، ایسے شخص پہ صرف قضا ہے. معذرت کے ساتھ، ایسے شخص پہ قضا نہیں ہے بلکہ اس کا روزہ رہے گا، اس کا روزہ چلتا رہے گا. جس شخص نے جان بوجھ کے یہ عمل نہ کیا، عمدن آ گئی ہو، معدے سے کوئی چیز اس کو الٹی آئی، معدے سے نکلی، تو ایسے شخص پہ کیا ہے، قضا نہیں ہے بلکہ وہ اسی روزے کو پورا کرے گا. لیکن اگر اس نے جان بوجھ کے یہ عمل کیا ہے، حلق میں انگلی ڈال کے یا کوئی اور عمل کے ذریعے اس نے یہ کام کیا ہے، تو ایسے شخص کا روزہ ختم ہو جاتا ہے اور اس پہ قضا ہے. اور اس طرح 8واں مسئلہ، کون سی چیزیں روزے دار پہ حلال، کون سی چیزیں روزے دار پہ مباح ہیں. یہ وہ سوالات ہیں، یہ وہ مسائل ہیں جو بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں. بہت سارے لوگ اس میں شش و پنج کا اور شک و شبہ کا شکار ہوتے ہیں اور بہت سارے سوالات کرتے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جیسا کہ لعاب، انسان کا جو لعاب ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ منہ کے باہر آتا ہے تو پھر ہم اگر اس کو اندر نکالیں تو کیا ہمارا روزہ ہے کہ نہیں؟ ہاں، آپ کا روزہ درست ہے. لعاب کو اندر لے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چونکہ وہ اندر کی چیزیں وہ اندر ہی رہ جاتی ہیں. البتہ علماء نے کہا ہے اگر بلغم ہو اور غلیظ بلغم ہو، اس کو باہر نکالنا ضروری ہے. جو غلیظ بلغم حلق میں پھنس جاتی ہے اس کو باہر نکالنا ضروری ہے، لیکن لعاب سے روزہ انسان کا نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح دوسری چیز مسواک ہے. روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے. بہت سارے بھائی سوال کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ سنت ہے، تو انسان جو ہے وہ مسواک روزے کی حالت میں کر دیتا ہے. کوئی شخص اگر مسواک کرتا ہے تو اس کا روزہ فاسد نہیں. لیکن ایک بات اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص مسواک کرتا ہے اور مسواک کرتے ہوئے اگر اس کے دانتوں سے خون آتا ہے تو اسے مسواک سے اعتراض کرنا چاہیے، اسے مسواک نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ خون نکلے گا، کچھ اندر اس کا ذائقہ جائے گا اور کچھ وہ باہر نکالے گا. تو علماء نے کہا ہے کہ اس حالت میں، کہ جس حالت میں اگر وہ مسواک کرتا ہے تو مسواک کرتے ہوئے اگر اس کے دانتوں سے خون آتا ہے تو وہ مسواک سے بھی پرہیز کرے. اسی طرح تیسری چیز جس سے انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا، نہیں ختم ہوتا، وہ مزی مردوں کی ایک بیماری ہے جو کہ شرمگاہ سے کچھ پانی نکلتا رہتا ہے، اس کو مزی بولتے ہیں. تو اس حالت میں بھی انسان کا روزہ فاسد نہیں ہوتا، وہ اس پہ اختیار نہیں رکھتا ہے کیونکہ وہ بیماری، تو اس بیماری کی حالت میں اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ درست ہوتا ہے. اور اسی طرح بھائی یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں خوشبو کا استعمال کرنا درست ہے کہ نہیں؟ کیونکہ احرام کے جو مختورات احرام ہیں، جو چیزیں احرام نے منع ہے وہ لوگوں نے مس کر دی. تو رمضان میں آپ خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن علماء نے بخور استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے. جیسا آپ دیکھتے ہیں نا یہاں مسجدوں میں دھواں نکل رہا ہوتا ہے اور اس کا سبب یہ بتایا کہ وہ دھواں آپ کے معدے تک جاتا ہے، آپ کے معدے تک جاتا ہے. تو بہرحال کوئی بھی چیز اگر آپ کے معدے تک جاتی ہے تو اس کا استعمال کرنا ممنوع. اور اس طرح بعض بھائی یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا معجون استعمال کرنا یا برش استعمال کرنا یا ٹوتھ برش استعمال کرنا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو برش کرنا جائز ہے، درست ہے. اگر آپ اکیلا برش کریں، اگر آپ اکیلا برش کریں، اس کے ساتھ کوئی ٹیوب استعمال نہ کریں، تو پھر اکیلا برش کرنا درست ہے. کیوں؟ کیونکہ انتہائی احتیاط کے باوجود بھی انسان کے حلق میں اس کا ذائقہ چلا جاتا ہے. آج کل مارکیٹ میں جتنی بھی ٹیوبیں موجود ہیں دانتوں کو صاف کرنے کے لیے، اگر ان کو ابھی آپ جا کے ٹیسٹ کریں، ابھی دیکھیں رمضان سے پہلے ہی، تو کوشش کے باوجود بھی زبان سے وہ ذائقہ گلے کی طرف جاتا ہے اور گلے سے پھر نیچے اتر جاتا ہے. لہٰذا اس سے اعتراض کرنا چاہیے، اس سے رکنا چاہیے. اور اگر جو ہے وہ کوئی ساتھی استعمال کرنا چاہتا ہے تو ایسی ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنی چاہیے جس کا کوئی ذائقہ نہ. اس طرح رمضان کی حالت میں آنکھوں میں قطرے ڈالنا اور کانوں میں قطرے ڈالنا، اس کا کیا حکم ہے؟ علماء نے یہاں تک اجازت دی ہے
کہ اگر اس کا ذائقہ، قطروں کا ذائقہ گلے تک نہ پہنچے تو پھر درست ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جو آئی ڈراپس ہوتے ہیں، جب ان کو آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے تو ان کا ذائقہ، اگر سوئے ہوئے ہوں آپ تو ان کا ذائقہ گلے میں جاتا ہے، ان کا ذائقہ گلے میں جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی صورت ہو تو اس میں روزے کی حالت میں آنکھوں میں قطرے نہیں ڈالنے چاہیے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے اور وہ خاک استعمال کرتے ہیں ہوا دینے کے لیے، آکسیجن لینے کے لیے، اور ان کا جو ہے وہ سانس درست ہو جاتا ہے، تو یہ ایک اضطراری حالت ہے۔ ایسی صورت میں بھی اگر کوئی صائم اور روزے دار یہ استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے بھی جائز ہے۔ اور اس طرح یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں سرمے کا ڈالنا درست ہے کہ نہیں؟ ہاں وہ بھی درست ہے، علماء نے جو ہے وہ اس کو یعنی جائز قرار دیا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے سرما ڈالنا بھی ہے تو پھر رات کے وقت ڈالنا۔ اگر سرما ڈالنا ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ آنکھوں میں گئی چیز کا کچھ نہ کچھ ذائقہ گلے تک پہنچتا ہے، یا آپ پھر خود دیکھ لیں کہ جو ہے وہ اگر آپ کو وہ متاثر چیز نہیں کرتی ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ لیکن کلی طور پہ روزے کی حالت میں سرمے کا ڈالنا درست اور جائز ہے۔ اور اسی طرح بندے سے، شخص سے، صائم سے، روزے دار سے خون نکالنا ٹیسٹ کی غرض سے، ٹیسٹ لینا ہے، میڈیکل ٹیسٹ کروانا ہے، تو وہ بھی علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹیسٹ کے لیے تھوڑا سا خون لیا جاتا ہے، ٹیسٹ کے لیے تھوڑا سا خون لیا جاتا ہے اور زیادہ خون اس سے نہیں نکالا جاتا جس سے اس پہ نقاہت آ جائے، اس پہ کمزوری آ جائے۔ تو ٹیسٹ کے لیے خون دینا درست ہے، ہاں، لیکن اگر زیادہ خون کسی کو دینا ہے، 1 بوتل 2 بوتل اگر کسی کو دینی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے نقاہت آئے گی، کمزوری آئے گی، اور کمزوری میں کیا کرے گا؟ وہ بھی روزہ چھوڑے گا اور آئندہ آنے والے روزے کہیں چھوڑ دے گا۔ تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہاں میں بڑا یعنی قوی ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں، مجھے خون دینے میں کوئی حرج نہیں ہوگا، تو علماء نے اس میں بھی رعایت برتی ہے کہ ہاں کسی مسلمان کی جان بچانے کے لیے اگر صائم کو خون دینا پڑتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ خون نہیں دینا ہے جس سے انسان پہ کمزوری واقع ہو جائے۔ اور اسی طرح 11واں مسئلہ جس سے روزہ انسان کا نہیں ٹوٹتا ہے وہ کھانے کا چکھنا ہے۔ یعنی جیسے آپ دیکھتے ہیں کھانے پکانے والے، وہ تھوڑا سا کھانا زبان پہ رکھ کے چکھ کے اس کو پھینک دیتے ہیں، یہ نہیں اس کو گلے کے نیچے نہیں پارنا۔ جو کھانا پکانے والے ہیں یا پکانے والی خواتین ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ نمک اور مرچ اس کی جو ہے وہ چکھنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ بعض بھائی کیا کرتے ہیں، وہ سمجھتے کہ جائز اور درست نہیں ہے، تو کیا کرتے ہیں، دیگ پکائی ہے اور روزے دار آ گئے ہیں، اس نے چکھا نہیں ہے، احتیاط کی وجہ سے خامخواہ اس نے احتیاط بنا لی۔ جب اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اس میں تساہل پسندی کرتا ہے، آپ کو اجازت ہے تو وہ کرنا چاہیے، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے ایسا نہیں کرنا ہے، تو دیکھ پک گئی اور بیٹھنے اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، اور روزے دار آ گئے تو جب دیکھ کھلی اور جو ہے اس میں مرچیں بہت زیادہ اور نمک ہے نہیں، وہ نمک ڈالنا اس میں بھول گئے۔ تو بہرحال اگر اس وجہ سے حاجت کے طور پہ، ضرورت کے طور پہ اگر کوئی شخص کھانے کا ذائقہ چکھتا ہے کہ اس میں نمک مرچ دیکھنی ہے، درست رکھنی ہے، تو اس کے لیے درست اور جائز ہے۔ اور اسی طرح 12واں مسئلہ اپنی بیوی کو بوسہ دینا ہے، وہ بھی درست اور جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ کنڈیشن، شرط ہے۔ شرط کیا ہے کہ روزے دار اور جس شخص کا روزہ ہے وہ اگر اپنی بیوی کو بوسہ دے رہا ہے تو اس کو اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ بڑے کمزور ہوتے ہیں، نئی شادی ہوتی ہے، اس طرح کا واقعہ ہوا، نئی شادی ہوئی، بوسہ دیا اور ساتھ ہی جو ہے وہ اپنے آپ کے کفارہ مغلظہ کو واجب قرار دے دیا اس نے۔ تو اگر انسان پہ، اپنے پہ، نفسانی خواہش پہ اگر اس کو بھروسہ ہے اور وہ کر سکتا ہے، اپنے آپ پہ کنٹرول کر سکتا ہے، تو وہ اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا مسئلہ غسل کا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا غسل کرنا روزے کی حالت میں درست ہے کہ نہیں، روزے کی حالت میں درست ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ مسام میں پانی اندر جاتا ہے تو اس سے روزہ ہمارا افطار ختم تو نہیں ہو جائے گا۔ میرے بھائی، حج کی حالت میں جب انسان نے احرام باندھا ہوا حج کا، تو اس حالت میں بھی انسان نہا سکتا ہے، اس حالت میں بھی، حج بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اس میں بھی انسان نہا سکتا ہے، تو صائم کے لیے کیسے مشکل ہو گیا؟ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا
اور اپنے سر پہ ڈالا اور آپ نے نہایا روزے کی حالت میں. رمضان میں روزے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا. تو کیا پتہ چلا کہ روزے کی حالت میں انسان غسل کر سکتا ہے. روزے کی حالت میں ایک عجیب معاملہ یہ ہے کہ جو چیز باہر نکلے وہ بول و براز ہے یا وہ الٹی ہے جو جان بوجھ کے نہیں کی گئی ہے تو اس سے روزہ انسان کا فاسد نہیں ہوتا. لیکن جو چیز اندر لی جائے منہ سے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو چونکہ غسل انسان اپنے جسم پہ پانی بہا کے کرتا ہے تو اس حالت میں اس نہیں ہوگا اس کا روزہ ٹوٹ. اور اسی طرح آخری مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ جنبی شخص کا سحری کرنا ہے. یعنی رات کو رمضان کی رات کو اپنی بیوی سے مباشرت کی اور مباشرت کرنے کے بعد وہ سو گئے. اب اٹھا ہے, اٹھنے کے بعد ٹائم نہیں ہے, سحری کا وقت قریب ہے, تو وہ سحری کھا لے. پہلے کیا کر لے؟ سحری کھا لے. سحری کھانے کے بعد پھر وہ نہائے, نہانے کے بعد وہ نماز کے لیے جا سکتا ہے. حدیث موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری اس حالت میں کی کہ آپ جنبی تھے. تو کیا مسئلے کو پتہ چلا کہ جنابت کی حالت میں بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے, سحری کی جا سکتی ہے. ہاں اس کے بعد جو ہے وہ آپ نہائیں گے, نہانے کے بعد پھر آپ نماز کے لیے نکلیں گے. تو یہ کچھ جو ہے وہ مسائل تھے جو رمضان کے حوالے سے تھے. رمضان کے حوالے سے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کیونکہ رمضان میں اعتکاف بھی آتا ہے اور صدقہ فطر بھی دیا جاتا ہے اور اسی طرح عید کے مسائل بھی ہیں, تو بہت ساری جو ہے وہ بات لمبی ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہیں پہ میں اکتفا کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا نبی کی راہ پہ چلن ہو تو نعت ہوتی ہے. نبی کی راہ پہ چلن ہو تو نعت ہو